ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ مجلس شورا کے اسپیکر نے بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے ساتھ تعاون میں مزید اضافے پر زور دیا ہے۔ قطر نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ تمام شہریوں اور مقیم باشندوں کو تعلیم کے جامع مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں کہ تعلیم کا حصول سب کا بنیادی حق ہے۔ وزارت صحت عنقریب کورونا سے متعلق اینٹیجن یعنی تریاک کے استعمال کی منظوری دینے والی ہے، جس کا اثر 10 منٹ کے اندر اندر ظاہر ہو جاتا ہے۔ گورنو کاراباخ کی کمزور سی فائر بندی کو بچانے کے لیے بین الاقوامی کوششیں جاری ہیں اور بحر روم کے مشرقی حصے میں کشیدگی لوٹ آئی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود اور بین الاقوامی پارلیمانی یونین کی صدر محترمہ گیبریلا کوئپاز بیرون نے اس یونین کی 130ویں سالگرہ کی کتاب کی رونمائی کی ہے۔ اس کے لیے قطر کی مجلس شورا اور بین الاقوامی پارلیمانی یونین میں ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ایک تقریب منعقد کی گئی تھی۔ مجلس شورا کے اسپیکر نے اس تقریب کی ابتدا میں کیے گئے اپنے خطاب میں مجلس شورا اور بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے درمیان تعلقات و تعاون میں اضافے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کتاب کی رونمائی کے لیے دوحہ کا انتخاب کیا گیا اور اس کتاب میں یونین کی اب تک کی اچیومنٹس اور کامیابیوں کی تفصیلات درج ہیں۔ قطر کی قومی کمیٹی برائے تربیت، ثقافت اور سائنس نے یونیسکو کے علاقائی دفتر کے تعاون سے تعلیم کی مانیٹرنگ سے متعلق سن 2020 کی عالمی رپورٹ لانچ کر دی ہے۔ اس کا شعار رکھا گیا ہے جامع تعلیم سب کے لیے۔ وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم ڈاکٹر محمد بن عبد الواحد الحمادی نے، جو قطر کی قومی کمیٹی برائے تربیت، سائنس اور ثقافت کے سربراہ بھی ہیں، زور دے کر کہا ہے کہ قطر تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ یہ ترقی اور خوشحالی کے حصول کا بنیادی ذریعہ ہے، اور قطر یہاں کے تمام شہریوں اور یہاں مقیم باشندوں کو ایک عمدہ ماحول میں جامع تعلیم کی فراہمی کے راستے میں آڑے آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر نے اپنے تمام تر مادی اور انسانی وسائل اس کے لیے مسخر کر دیے ہیں، اور اس نے انفراسٹرکچر، ٹریننگ اور امپروومنٹ کے مواقع فراہم کر دیے ہیں اور ہر وہ سہولت فراہم کر دی ہے جو پائیدار ترقی کے مقاصد میں چوتھے نمبر پر درج مقصد یعنی تعلیم کے حصول کے لیے ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم بلا تفریق سب کا حق ہے اور اس کی فراہمی ضروری ہے۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی اور قطر پیٹرولیم کے ایگزیکٹو چیئرمین انجینئر سعد بن شریدہ الکعبی نے قدرتی مائع گیس کے پیدا کرنے والوں اور اسے استعمال کرنے والوں کے درمیان تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے تاکہ مزید ترقی اور خوشحالی حاصل کی جا سکے۔ انہوں نے قدرتی مائع گیس پیدا کرنے والے اور استعمال کرنے والے ملکوں کی 9ویں کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے کیے جانے والے اپنے خطاب میں بتایا ہے کہ قطر میں قدرتی مائع گیس کی انڈسٹری میں بہت لچک رکھی گئی ہے۔ وزیر مملکت نے بتایا کہ موجودہ مشکل حالات میں بھی قطر نیچرل لیکوڈ گیس تمام مارکیٹوں کو فراہم کر رہا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی صورتحال بتاتے ہوئے
وزارت صحت نے کل اعلان کیا ہے کہ کورونا کی وبا کے شکار مزید 198 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں اور اس طرح یہاں شفا پانے والوں کی کل تعداد 1,25,176 ہو گئی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 206 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ چونکہ قطر کورونا کی عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے پیش کیے اقدامات کرتا ہے تو حمد میڈیکل کارپوریشن میں میڈیکل لیبارٹریز کے شعبے کی سربراہ ڈاکٹر ایناس الکواری نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں عنقریب کورونا کے مقابلے کے لیے اینٹیجن یعنی تریاک کے استعمال کی منظوری دی جانے والی ہے۔ اس کا نتیجہ 10 منٹ کے اندر اندر نمایاں ہو جاتا ہے، تو قطر یہاں کی سوسائٹی کو بچانے کے لیے ہر ضروری اقدام کرنے میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرتا۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے قطری کوششوں کا دائرہ اندرون ملک تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے 6 براعظموں کے 22 سے زیادہ ملکوں تک پھیل گیا ہے۔ اس ضمن میں قطری ہلال احمر یعنی ریڈ کریسنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ البانیہ کی ریڈ کریسنٹ کے ساتھ مل کر البانیہ میں کورونا وائرس کی اس وبا سے متعلق ایک منصوبہ نافذ کر رہی ہے۔ اس میں اس وبا سے اقتصادی طور پر متاثر ہونے والی 700 فیملیز کی مدد کی جائے گی، اور اس کے لیے قطری ہلال احمر سوسائٹی نے $20,000 امریکی فراہم کیے ہیں، اور اس منصوبے سے انتہائی زیادہ متاثرین کی مدد کی جا رہی ہے اور 3,500 افراد اس منصوبے سے مستفید ہوں گے۔ عالمی سطح پر صورتحال یہ ہے کہ اس وائرس کی دوسری لہر کے آ جانے کے بعد اب یہ وائرس مختلف براعظموں میں بلا روک ٹوک پھیلتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر لاطینی امریکہ کے ملکوں انڈیا اور روس میں کئی ملین باشندے اس وبا سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ یورپ کے کئی ملکوں نے ایک مرتبہ پھر بند کر دینے کی پالیسی پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے تاکہ اس وبا کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے۔ کورونا کی دوسری لہر شروع ہونے کے بعد یورپ کے متعدد ملکوں میں روزانہ متاثر ہونے والوں اور پھر مرنے والوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ جرمن چانسلر نے متنبہ کر دیا ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں اس تعداد میں استحکام نہ آیا تو ملک میں نئی پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ اس تشویشناک صورتحال میں یورپ کے بیشتر شہروں میں کرفیو اور نئی بندشیں لگائی جا رہی ہیں۔ یونائیٹڈ کنگڈم میں وہاں کے وزیر اعظم نے ایوان نمائندگان کے سامنے اپنی نئی اسٹریٹجی رکھ دی ہے۔ چین کئی مہینوں بعد اجتماعی ٹیسٹوں کی سب سے بڑی مہم شروع کر رہا ہے۔ چنگ ڈاؤ شہر میں 9 ملین سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جہاں 6 نئے متاثرین کا انکشاف ہوا تھا، اور یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ وہاں یہ وبا دوبارہ ظاہر ہو رہی ہے۔ ان حالات میں صحت کی عالمی تنظیم WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈھانوم گیبریسوس نے احتیاطی اقدامات کی پابندی پر زور دیا ہے۔ فلسطینیوں پر پڑنے والے امریکی دباؤ اور کچھ ملکوں کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی دوڑ کے درمیان فلسطینی اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیاہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے فلسطینیوں پر ڈالے جانے والے دباؤ کو مسترد کرتے ہیں۔ محمد اشتیاہ نے اپنی حکومت کے ایک اجلاس میں کہہ دیا ہے کہ امریکہ اب نزیہ اور امپارشل نہیں رہا کہ جس پر اعتماد اور بھروسہ کیا جا سکے، کیونکہ اس نے فلسطینیوں کے حقوق کو نقصان پہنچاتے ہوئے اسرائیلی موقفوں کو اپنا لیا ہے۔
لبنانی صدر میشیل عون کے ساتھ سعد الحریری کی ملاقات کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور ان خبروں کے دوران خود فیوچر موومنٹ کے رہنما یعنی سعد الحریری نے ایک ایسی حکومت کے قیام کی ضرورت پر زور دیا ہے جو باصلاحیت ہو اور وہ فرانسیسی منصوبے کے مطابق ملک کے مفادات کو پورا کر سکے۔ آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان متنازع علاقے قراباخ میں کمزور سی فائر بندی کے بارے میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر اس فائر بندی کی خلاف ورزی کے الزامات لگائے ہیں، اور الزامات کے اس تبادلے کی فضا میں صورتحال پر قابو پانے کے لیے بین الاقوامی کوششیں جاری ہیں۔ ترکی اور روس کے وزرائے خارجہ نے فائر بندی کے اس سمجھوتے کی تمام شقوں پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ادھر یورپی یونین نے قراباخ میں فائر بندی کی خلاف ورزی پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ مہینے شروع ہونے والی اس لڑائی میں اب تک 60 سے زیادہ شہریوں سمیت تقریباً 500 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ انقرہ نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ وہ بحر روم کے مشرقی حصے میں اپنے تمام حقوق کی حفاظت کرے گا، اور اس نے گیس کی تلاش کرنے والے اپنے بحری جہاز اوروچ ریس کو ایک مرتبہ پھر اس علاقے میں بھیج دیا ہے، اور ترک بحریہ اس کی حفاظت کے لیے جہاز کے ہمراہ ہے۔ ادھر یونان کی وزارت خارجہ نے ترکی کے اس اقدام کی مذمت کی ہے اور اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ترک بحری جہاز کو وہاں دوبارہ بھیجا جانا علاقائی امن و سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے، اور اس سے دونوں ملکوں کے درمیان سچی بات چیت کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ اور یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے برسلز میں اپنے ایک اجلاس میں روسی حزب اختلاف کے ایک رکن الیکسی ماولینی کو زہر دینے کے پس منظر میں ماسکو پر پابندیاں لگا دینے کی منظوری دے دی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ مجلس شورا کے اسپیکر نے بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے ساتھ تعاون میں مزید اضافے پر زور دیا ہے۔ قطر نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ تمام شہریوں اور مقیم باشندوں کو تعلیم کے جامع مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں کہ تعلیم کا حصول سب کا بنیادی حق ہے۔ وزارت صحت عنقریب کورونا سے متعلق اینٹیجن یعنی تریاک کے استعمال کی منظوری دینے والی ہے، جس کا اثر 10 منٹ کے اندر اندر ظاہر ہو جاتا ہے۔ ناگورنو کاراباخ کی کمزور فائر بندی کو بچانے کے لیے بین الاقوامی کوششیں جاری ہیں، اور بحر روم کے مشرقی حصے میں کشیدگی لوٹ آئی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔